اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ جملہ منسوب ہے، اختلاف امتی رحمتن، کہ میری امت کا اختلاف وہ ایک رحمت ہے۔ یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے اس کی میں تحقیق بھی آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، لیکن اس سے روایت کا سہارا لے کر بہت سی کتابوں میں یہ نتیجہ نکال لیا گیا کہ اس امت کے اندر جو اختلاف ہے چونکہ وہ ایک رحمت ہے، لہٰذا اس کو رحمت قرار دے کر ان اختلافات سے پھر نکلنے کی راہ بیان نہیں کی جاتی۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ اختلافات پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں، پھر وہ اختلافات اس درجے تک چلے جاتے ہیں کہ اس میں شدت ہوگی، پھر فرقہ بنے گا، پھر فکریں وجود کے اندر آتی ہیں، اور پھر ایک دوسرے کو انسان گمراہ سمجھنا لگ جائے گا، بد مذہب سمجھنے لگ جائے گا، میں حق پر ہوں وہ ناحق پر ہے، فرقہ واریت کی فضا پیدا ہوگی، پھر اس میں مزید شدت آنا شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ لوگ جانی دشمن ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ بھی دیں گے، ایک دوسرے کی جان کے دشمن بھی ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ اختلافات کو جس وقت پیورلی رحمت سمجھ لیا گیا تو اس کے یہ نتیجے ضرور نکلنے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جملہ منسوب کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان علماء پر، محققین پر، جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے منسوب جتنی بھی باتیں ہیں ان سب کی تحقیق کی اچھے طریقے سے، ان کی سندوں کو دیکھا، ان کے متنوں کو دیکھا، کیا بات ٹھیک ہے کیا ٹھیک نہیں ہے، ہر چیز کو کھول کے ذکر کر کے چلے گئے۔ یہ روایت اللہ کے نبی علیہ السلام سے بالکل ثابت نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کی کوئی سند ہے ہی نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جائے۔ یہی وجہ ہے کہ محققین علماء نے ذکر کیا، جیسے آپ محدث البانی صاحب کو پڑھ لیں، حافظ عراقی صاحب کو پڑھ لیں، علامہ شوکانی صاحب کو پڑھ لیں، وہ بہت سے محدثین اور محققین گزرے، سب نے ذکر کیا لا اصل لہ، اس کی کوئی اصل نہیں ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اسے منسوب کر سکیں۔ یہ تو اس کی سند کا حال ہو گیا۔ جب ایک چیز کی سند ہی نہیں ہے کہ کسی شخص نے کھڑے ہو کر کوئی بات کر دی، ہم اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے منسوب کریں یا کیسے اس کو دین کا حصہ بنا لیں۔ دوسری بات جہاں تک اس کے متن کی رہی ہے، یاد رکھیے گا جب اس کے متن کو غور کیا گیا کہ مضمون کیا ہمارے دین میں ایسا ہی ہے کہ اختلاف ہمیشہ سے رحمت ہے، اور اگر اختلاف رحمت ہے تو ہمارے یہاں جتنی بھی فرقہ واریت ہے، ہمارے یہاں جتنی بھی افکار پھیل رہی ہیں، ہر بندہ اپنی فکر اور فرقے کی دعوت دے رہا ہے، اسی کو حق سمجھ رہا ہے، دوسرے اختلاف کرنے والے کو بالکل جاہل سمجھ لیا جاتا ہے، اس کو بالکل علم نہیں ہے، اس کو ٹکے کا علم نہیں ہے، گمراہ ہے، وہ بد مذہب ہے، بد دین ہے۔ یہی اختلافات شدت کر کے آگے کفر کے درجے تک بھی چلے جاتے ہیں۔ تو اختلافات رحمت کیسے ہوئے؟ جب اس کے متن کو غور کیا گیا، یاد رکھیے گا بالکل قرآن پاک کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ قرآن پاک نے اختلاف کی الگ نوعیتیں بیان کی ہیں، اسے ابتلا قرار دیا ہے قرآن پاک نے، اس ابتلا کے اندر پھر نکلنے کا راستہ بھی قرآن پاک نے ذکر کیا، میں وہ بیان کرتا ہوں۔ لہذا جب اس مضمون کو دیکھا گیا تو مضمون بھی قرآن پاک کی مطابقت میں نہیں نکلا۔ یہی وجہ ہے کہ پھر محققین علماء نے اس کو موضوع اور منکر قرار دیا۔ آپ علامہ شوکانی کو بھی پڑھ لیجئے گا، وہ موضوع کی طرف چلے گئے کہ اس کا جو مضمون ہے وہ بھی قرآن کی مطابقت کے اندر بالکل نہیں بنتا بلکہ جھوٹ ہے۔ اسی طریقے سے آپ محدث البانی صاحب کو بھی پڑھ لیں گے سلسلہ ضعیفہ میں، انہوں نے بھی ذکر کیا کہ اس کا متن بالکل قرآن اس کی تائید نہیں کر رہا ہے۔ قرآن کس چیز کی تائید کرتا ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے سنت کس چیز پر رکھی اپنی، میں وہ سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیے گا انسان کے ذہن الگ ہیں، سوچ الگ ہے، فکر الگ ہے، فہم الگ ہے، اس بنیاد پر اختلافات ہونا تو ایک فطری تقاضا ہے۔ ان اختلافات کو جو دلیل کی بنیاد پر ہوتے ہیں، ان اختلافات کو اگر اجتہادی نوعیت کے اندر ہے اس میں فہم کی گنجائش بن سکتی ہے۔ ہمارے دین نے ایسے اختلافات میں گنجائش پیدا کی ہے کہ اس کے اندر وہ جو عالم جو محقق کسی نتیجے پر پہنچے گا وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، وہ غلطی بھی کر سکتا ہے، لیکن دونوں صورتوں کے اندر وہ جو اہل ہوتا ہے، وہ جو قابل ہوگا جس نتیجے پر پہنچ رہا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں بالکل مجرم نہیں ٹھہرتا، وہ اللہ کی بارگاہ میں گناہگار بھی نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں وہ ثواب کا مستحق ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی طرف سے 100% دیا اور کسی نتیجے پر پہنچا، اور اختلافات ہو جاتے ہیں فہم کے۔ اب جب اختلافات ہو گئے تو سوال یہ کہ ان اختلافات کو ایسے ہی رہنے دیا جائے یا ان اختلافات میں رحمت سمجھ لی جائے، اور رحمت سمجھ کے ٹھیک ہے جی ہم اسی کے اندر شدت کرتے چلے جائیں اور اپنی افکار کو اور اپنے فرقوں کو ترویج دیتے چلے جائیں، یا اس اختلاف ہونے کے دینی معاملات میں اختلافات ہونے کے بعد کیا ہے؟ قرآن اس کو ذکر کرتا ہے کہ اختلافات کی گنجائش دین نے ضرور رکھی ہے،
ہر وہ معاملات جو اجتہادی نوعیت کے ہوتے ہیں، فکر کی جس کے اندر گنجائش بن سکتی ہے اختلاف کی، فہم کی، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس اختلاف کو ابتلا قرار دیا ہے، ایک امتحان قرار دیا ہے۔ اس محقق کے لیے امتحان یہ ہے کہ وہ اپنا 100% دیتا ہے اور مکمل طور پر ایمانداری کا وہ ایک ثبوت دیتا ہے اور کسی نتیجے پر پہنچے گا۔ اگر ایسا ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے ثواب کا مستحق ہوگا، چاہے نتیجہ ٹھیک نہ نکال سکے۔ لیکن اب رہ گئے وہ نیچے والے جو فالوورز کہلاتے ہیں، جن تک تحقیقات پہنچتی ہیں، جیسے ہم تک تحقیقات پہنچتی ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی تحقیقات پہنچی، امام شافعی کی، ابن حزم کی، محقق ابن تیمیہ صاحب کی، علامہ شوکانی صاحب کی، بڑے بڑے اعلیٰ علماء اور محققین گزرے، ان سب کی تحقیقات جب ہمارے سامنے آتی ہیں، ہمارے لیے ابتلا یہ ہے کہ ہم نے ان تحقیقات کو جب دیکھا تو ان اختلافات کو بغیر ایسا چشمہ پہنے کہ میں چونکہ فلاں فرقے سے تعلق رکھتا ہوں تو میں نے اسی تحقیق کو قبول کرنا ہے، یا میں فلاں فکر کی ترویج کرتا ہوں تو میں نے اسی فکر کے نتیجے کو ہی ترجیح دینی، ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر خالصتاً ان تحقیقات کے اندر ہر وہ بات جو زیادہ مضبوط لگ رہی ہو، احسن لگ رہی ہو، دا بیسٹ لگ رہی ہو، قرآن اور سنت کے زیادہ مطابقت کے اندر جو بات لگ رہی ہو، وہ کہنے والا کوئی بھی ہوگا، ہم نے اس بات کو چننا ہے۔ یہ امتحان ہمارے اوپر اللہ رب العزت نے ڈالا تاکہ ان اختلافات سے ایک نکلنے کا رستہ بھی ہمیں مل جائے۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں مختلف جگہ پر، جیسے ایک جگہ فرماتے ہیں لا یزالون مختلف، ہمیشہ اختلافات ہی کرتے رہیں گے الا من رحم ربک، لیکن اللہ کی جب رحمت ہوتی ہے پھر انسان ان اختلافات سے نکل کر اس راستے پہ چلا جاتا ہے کہ جہاں اختلافات نہیں اور اتفاقات ہوتے ہیں، یہ اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ اور یہ رستہ کون سا ہے؟ اسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، کہ جب کوئی بات سنیں گے، ہم کوئی قول سنیں گے، بڑے غور سے سنیں گے، پھر ہم اتباع کریں گے ہر اس کی جو احسنہ دا بیسٹ ہوگا، جس کی دلیل سب سے زیادہ قرآن سنت کی مطابقت میں جاری ہوگی، قطع نظر اس کے کہ سامنے اب کون سا محقق ہے، میرے فرقے کا کوئی بڑا ہے یا میرے فرقے کا نہیں۔ میں حنفی ہوں لیکن میرے سامنے امام شافعی کی تحقیق ہے اور وہی دلیل میں مضبوط مجھے لگ رہی ہے، واضح طور پر لگ رہی ہے۔ پھر بینات کے آنے کے بعد جب انسان اس کو نہیں چنتا اور اس بات کو چن لے گا کہ چونکہ میں حنفی ہوں میں اس کو چن لوں، قابل گرفت ہو جائے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرتے ہیں کہ تم میں سے کون احسن چیز کو چنتا ہے۔ ہم نے دا بیسٹ کو چننا ہے، اس لیے ہمارے سامنے جب آراء کی اختلافات آئیں گے تو ہم نے اس میں سے نکلنا بھی ہے، اور نکلنے کے لیے ہم ان میں غور و فکر کریں گے بغیر اس چیز کو دیکھے کہ کس فرقے کا کون سا قول ہے، میں اپنے آپ کو کس فرقے سے منسوب کر رہا ہوں یا فقہ سے منسوب کر رہا ہوں۔ ان سب چیزوں کو چھوڑ کے دا بیسٹ کی طرف جایا جائے۔ اور جب مختلف اقوال ہمارے سامنے آتے ہیں، یاد رکھیے گا، تو اس کے اندر چونکہ جب ہم دلائل پر غور کریں گے تو انسان بہت حد تک ذہن میں رکھیے گا پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں پر کون سی دلیل میں کمزوری ہے اور کہاں کون وزنی بات کر رہا ہے۔ جیسے جیسے اس چیز کو احسن کو چننے کی طرف انسان جاتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ کہاں دلیل کی کمزوری ہے، کہاں مضبوطی ہے۔ اکثر لوگ یہ سوال مجھ سے کرتے ہیں کہ سر کیسے پتہ چلے گا کون سی دلیل مضبوط ہے کون سی نہیں؟ میں ان کو مثال سے سمجھاتا ہوں، دنیاوی مثالوں سے، کہ ایک یہاں پر نصرت فتح علی صاحب گانا گا رہے ہوں اور چاہت فتح علی خان صاحب گانا گا رہے ہوں، دونوں گلوکار ہیں، دونوں کی لاکھوں کروڑوں میں لوگ دیکھنے والے ہیں، لیکن سوال یہ کہ آپ سنتے ساتھ کیسے پتہ چل جاتا ہے آپ کو کہ بھائی یہ جو ہے یہ گلوکار نہیں ہے اور یہ پراپر گلوکار ہے؟ اس لیے کہ آپ نے اس فن کے اندر ٹائم گزارا ہوتا ہے، میوزک بہت سنا ہے، گانے بہت سنے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے اور آرام سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پروفیشنلی گانا گانے والا بندہ ہے اور یہ بندہ گلوکار نہیں ہے بلکہ ڈنڈیا مار رہا ہے۔ تو یہ میں ایک مثال سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، دنیاوی مثالیں وہ بہت کچھ سمجھا دیتی ہیں، اور مثال یاد رکھیے گا کہا جاتا ہے کہ انسان محسوسات سے معقولات کا استدلال کرے۔ میں کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں جس کے لیے یہ مثال میں دے رہا ہوں۔ اسی طرح دین کے اندر جب آپ کے سامنے مختلف تحقیقات آتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ہم پر آزمائش ڈال دی۔ اختلاف اس جہت کے اندر رحمت ہے کہ جب محقق اختلاف کرتا ہے
وہ اپنا 100% دے گا، وہ کسی نتیجے پر پہنچے، وہ غلط بھی ہوگا تو اللہ اس کو ثواب دیں گے۔ ہاں اگر اس نے 100% اپنا نہیں دیا، یا جانتے ہوئے بھی وہ محقق بھی ڈنڈی مار رہا ہے کہ نہیں یار یہ بات تو یہ ٹھیک ہے، لیکن میں چونکہ اس فکر کی تبلیغ کر رہا ہوں، اس فرقے کی تبلیغ کر رہا ہوں، اور اگر میں نے یہاں پر اس موقف کو چن لیا تو میری فکر ٹوٹ جائے گی، میرا فرقہ ٹوٹ جائے گا، یہ شخص بھی اللہ کی بارگاہ میں قابل گرفت ہوگا کہ وہ کیوں ایسے اختلاف کا سبب بن رہا ہے جس کے اندر وہ خود خیانت کر رہا ہے، وہ خود خائن ہو رہا ہے۔ محقق 100% دے گا، وہ بھی گناہ گار نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر ہمارے اوپر امتحان آ جاتا ہے، اسی کو اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تم میں کسی معاملے میں تنازع آ جائے تو پھر آپ نے ختمی رائے اللہ کو دینی ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دینی ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کون سی بات قرآن کے مطابق اور سنت کے زیادہ مطابق ہے، میں نے اس کو فالو کرنا ہے، وہ چاہے بات ابن حزم کی ہو، وہ چاہے مجتہدین کرام کی ہو، وہ چاہے متاخرین میں سے کسی عالم کی ہو، یا آج کھڑا ہو کر کوئی گلی محلے کا لڑکا بات کر دے لیکن بات اتنی پیاری کرے کہ قرآن سنت کی زیادہ مطابقت اسی کے اندر جاری ہو، میں نے اسی کو ترجیح دینی ہے۔ یہ میرے اوپر ابتلا ہے جسے قرآن نے ذکر کیا۔ لہذا جب یہ روایت ہمارے سامنے آتی ہے کہ اختلاف ایبسولوٹلی رحمت ہے، قرآن اس مضمون کی تائید نہیں کرتا۔ اختلاف بعض صورتوں کے اندر اجتہاد کرنے والوں کے لیے اس معنی میں رحمت ہو جاتا ہے کہ اگر انہوں نے 100% دیا تو قابل گرفت نہیں، لیکن میرے لیے یہ اختلاف رحمت نہیں، میں نے اس اختلاف سے نکلنا ہے۔ اگر میں نکلوں گا نہیں تو یہی اختلافات پھیلے رہیں گے، ہر بندہ اس اختلاف کے نقطے کے اوپر جمع رہے گا، اور جب وہ جمع رہے گا تو پھر جس بات کو اس نے دین سمجھ لیا یہ تو اس سے الگ ہے جس کو دوسرا دین سمجھ رہا ہے، پھر ان دونوں میں آپس میں اتفاق کیسے ہوگا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب اتفاق نہیں ہوگا، یہ اس کے نزدیک گمراہ ہوا، وہ اس کے نزدیک گمراہ ہوا، یہ نفرتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، یہ نفرتیں دشمنیوں میں بدلیں گی، یہ چیز فرقہ واریت ہو جائے گی۔ ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے بما لدیہم فرحون، اسی پر خوش گھومتا چلا جائے گا، لیکن پتہ نہیں مرنے کے بعد ہمارے سامنے کیا نتائج ہمارے ہیں۔ اختلافات سے ہم نے نکلنا ہے، اور اس نکلنے کا رستہ اللہ نے دیا لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے دا بیسٹ چیز کو دیکھ کر، دا بیسٹ کول کو دیکھ کر پھر ہم نے چن کے آگے نکلنا ہے، تاکہ وہ تمام اقوال پھر سائیڈ لائن ہوتے چلے جائیں جس میں محققین نے تحقیقات کی لیکن کہیں کمی بیشی رہ گئی، وہ چلتے چلے، اور انسان ان اختلافات سے نکل کر پھر صرف دا بیسٹ جو اقوال ہوں، صرف ان کی لڑی اس کے پاس موجود ہو، اس پر عمل کرے۔ اور یہ رستہ آپ دیکھیے گا کہ بہت سے لوگوں میں پھر اتفاق کا ذریعہ بنتا چلا جاتا۔ اس لیے قرآن پاک نے اختلافات کو ذکر بھی کیا، اختلاف سے نکلنے کا ایک رستہ بھی بتا دیا۔ اس رستے کو اگر ہم نے نہیں چنا، ایمانداری بات ہے، دیکھ لیجئے گا اپنے ماحول اور معاشرے کے اندر، کبھی بھی ہم ان اختلافات سے نہیں نکل سکتے، ان فرقہ واریتوں سے نہیں نکل سکتے، ان مسائل سے نہیں نکل سکتے۔ اور قرآن پاک نے اختلاف سے نکلنے کا جو رستہ بتایا ہے، یہ رستہ ہی سب سے بڑی دلیل ہے اس بات پر کہ ہمارے دین میں یہ فرقوں کی، چاہے فقہی نام سے فرقے بن جائیں، چاہے عقائد کے لحاظ سے فرقے بن جائیں، چاہے افکار کے لحاظ سے الگ الگ تبلیغیں ہوں، اس کی کوئی راہ ہمارا دین نہیں دیتا۔ اس کی وجہ یہ کہ جب میں نے فقہی ایک مسلک چن لیا، جیسے حنفی چن لیا، اب میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی حنفی ہی سارے مسئلے ٹھیک ہیں، مجھے نظر بھی آ رہا ہو فلاں مسئلے پر دلیل کمزور ہے، امام شافعی، مالک، حنبل یا کسی اور محقق کی تحقیق اس میں زیادہ مضبوط ہے، میں نے اللہ کا بتایا رستہ تو چھوڑ دے، میں نے احسن کی اتباع تو نہیں کی۔ اب جب میں نے نہیں کی تو میرے لیے یہ اختلاف زحمت بن گیا، میں ایک فرقہ بنا کے بیٹھ گیا۔ یہی وجہ ہے، آپ ماضی کے محققین علماء کو دیکھیں گے، بہت بڑی فہرست ہے کہ ان کے ساتھ منسوب ہوتا تھا کہ جیسے یہ حنبلی ہیں یا شافعی ہیں، لیکن ان کی جب کتب کو ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اتنے زیادہ مسئلوں کے اوپر ترجیح دی ہوتی ہے دیگر اقوال پر جو فقہ شافعیہ سے متعلق تھے، حنبلیہ سے تھے یا حنفیہ سے۔ علامہ طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شافی مشہور تھے، لیکن آپ کی تحقیقات میں زیادہ رجحان حنفیت کی طرف ہوا، ان کے استدلالات زیادہ لگے، آپ کے ساتھ انتساب یہی کیا جاتا تھا، پھر یہ حنفی تھے۔ علامہ عمودی کو دیکھیں گے، وہ تھے کچھ اور، حنبلی تھے، لیکن ان کو استدلالات امام شافعی کے اتنے مسائل میں اچھے لگے، انہوں نے اس کو ترجیح دی ہے۔
اسی طرح آپ بہت سے علماء کو دیکھیں گے، امام ابن الحمام صاحب کو بھی دیکھیں، فقہ حنفی والے، ان کی کتاب پڑھ کے دیکھیں آپ، جہاں دلیل میں جو بات وزنی لگتی تھی، چاہے وہ امام شافعی کی ہوتی، مالک حنبل یا کسی اور کی ہوتی، اسی کو کہتے ہیں کہ یہی بات، اور واضح طور پر لکھ کر جاتے اللہ نے مجھ پر یہی لازم رکھا ہے کہ جو بات زیادہ وزنی ہوگی قرآن سنت کے مطابق، میں یہ نہ دیکھوں کہ یہ چونکہ امام ابو حنیفہ سے آئی ہے تو میں نے اس کو ترجیح دے دی، میں نے اس دلیل کی وزن کی بنیاد پر احسن کو چننا ہے۔ یہ ہے وہ اختلافات سے نکلنے کا راستہ۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے 7ویں 8ویں صدی ہجری کے اندر جب محمد بن از حنفی تھے، اس وقت اگر آپ علماء کو مطالعہ کر لیں، فقہ حنفی کے، فقہ حنبلی کے یا فقہ شافعیہ کے، آپ اس دور کے محققین کو پڑھ لیں تو آپ کو لگے گا کہ سب فقہ ایک جیسی ہو گئی ہوئی تھی تقریباً، اس لیے کہ محمد بن از حنفی صاحب کی بھی مشکلات کتاب کا مطالعہ کریں، انہوں نے وہ تمام اقوال کو جو دلیل اور استدلال میں فقہ حنفی کے کمزور لگتے تھے اس کو رد کیا اور کہا کہ دا بیسٹ قول یہ ہے، کتاب لکھ کر کے، بہت اچھی کتاب۔ یہی کام فقہ شافعیہ والوں نے کیا، یہی فقہ حنبلیہ والوں نے کیا۔ لہٰذا اس دور کی فقہ کو جب آپ سامنے رکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو بالکل تقریباً 80% سب متفق ہو چکے ہوئے ہیں مسائل پر، 80% کی میں بات کر رہا ہوں۔ آپ کتاب کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجیے گا، ان کی مشکلات کتاب کا مطالعہ کریں اور اس کے اندر جو انہوں نے مفتابی اقوال لکھے ہیں دا بیسٹ استدلال کی بنیاد پر، باقی اقوال کو رد کیا، اور پھر شافعیہ کے بھی پڑھ لیجیے گا اس دور کے اور حنبلیہ کے بھی پڑھ لیجیے، آپ کو لگے گا کہ جیسے 80% تو سب متفق ہو گئے۔ لیکن بدقسمتی یہی ہوئی کہ اس کے بعد پھر سے وہی تقلید کا عنصر ہمارے اندر آ گیا کہ نہیں، میں نے بس ایک ہی فقہ کو لینا ہے، میں نے ایک ہی فرقے کو لینا ہے اور میں نے ایک ہی فکر کو لینا ہے۔ پھر یہ اختلافات سے ہم نہیں نکل پائے، اختلافات پھر رحمت نہیں بنی، ہمارے لیے زحمت بن گئی۔ یہ بھی چیز آپ کو میں بتاتا چلوں، بہت دہائیاں گزر چکی ہیں، عرب کے علماء کرام یہ جو پیٹرن میں نے آپ کو بتایا ہے اسی کی شدت کے ساتھ وہ تبلیغ کر رہے ہیں، اس لیے عرب کے اندر بہت بڑی تعداد میں جو اہل علم ہیں ان کا یہ پیٹرن اب سیٹ ہو چکا ہوا ہے کہ وہ اختلافات کی بنیاد پر جنہوں نے استدلال کیا ان علماء کی عزت بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، کیونکہ ہم کسی پہ بدگمانی تو نہیں کر سکتے کہ فلاں عالم نے خیانت کی تھی تحقیق کرنے میں، اس لیے بدظن کسی عالم سے وہ نہیں ہوتے۔ لیکن ہمارا پیٹرن کیا ہوگا، ہم نے ان اقوال میں نہایت درجے کا غور و فکر کر کے بیسٹ کو چننا ہے اور اسی بیسٹ کو مفتابی ہی قرار دینا ہے عملی لحاظ سے، فتوے کے لحاظ سے۔ یہی وجہ ہے میں آپ کے سامنے ایک جواب آ رہا ہوگا، آپ بھی پڑھیے گا، شیخ ابن باز صاحب کا رحمۃ اللہ تعالی، بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، انسان ہونے کے ناطے ظاہر ہے ہر ایک سے غلطیاں کمیاں کوتاہیاں ہوں گی، ان کی تحقیقات میں بھی ہم نے دا بیسٹ کو ہی لینا ہے، اگر یہ پیٹرن آپ کو سمجھ میں آ جائے تو۔ ان سے بھی ایک جگہ یہی سوال ہوا اور انہوں نے کہا کہ یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت نہیں ہے کہ اختلاف امتی رحمتی، یہ بعض تابعین کی بات ہے۔ اس کے بعد انہوں نے پھر پیٹرن سمجھایا کہ جتنے محققین استدلال کرتے ہیں اللہ ان سب کو اجر دے، لیکن جب ہمارے سامنے مختلف تحقیقات آ جائیں گی تو ہم پر لازم ہے کہ ہم بھی کوتاہی نہ کریں، ہر قول کو اس کی دلیل سے اچھے طریقے سے سمجھیں اور پڑھیں، اور جس وقت ہم بالکل مطالعہ کثرت کے ساتھ کر کے تمام استدلال و تحقیقات کو اپنے سامنے رکھ لیں گے، اس کے بعد پھر ہم آرام سے فیصلہ کریں گے کہ کون سی بات دا بیسٹ ہے، احسن ہے، اس احسن کو چن کر پھر اس پر ہم عمل کریں گے۔ ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے یہ امتحان ہے تاکہ اختلاف ہوا اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر دے، پھر ہم نے اس اختلاف سے نکلنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس راہ پر لگائے، اختلافات سے اتفاق کی طرف جانے کا راستہ بنے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔